بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، مذہب اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے مشمولات کیا ہیں، یہ ہم سے کیسے متعلق ہوتے ہیں، انہیں کون زمین پہ لے کے آتا ہے، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد اب کس کی ذمہ داری ہے اور وہ یہ ذمہ داری کیسے پوری کریں گے، ایک پوری تعبیر، ایک پورا نقطہ نظر جو غامدی صاحب کی کتاب میزان کے دوسرے مقدمے میں دین حق کے زیر عنوان بیان ہوا ہے۔ ایک ترتیب سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ مذہب اسلام ہم سے کیسے متعلق ہوتا ہے اور اس کی ہدایات اور تقاضے کیا ہیں۔ ہم نے گزشتہ نشست میں جانا تھا کہ مذہب اسلام کے ظاہری اور باطنی تقاضے کیا ہیں، پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ آج اس بحث کو آگے بڑھائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے حالات کے لحاظ سے ایمان کے اور کون سے تقاضے ہیں جو ہم سے متعلق ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس باب میں کیا ہدایات ہیں۔ اس بحث کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ موضوع پر آنے سے پہلے ایک ابتدائی تمہیدی سوال میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا جو بالعموم پیش کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ جب بھی چیزوں کو بیان کرتے ہیں، مثلا ہم نے اس دین حق کی پوری بحث میں دین کے مشمولات، دین کی ہدایات، عبادت کی حقیقت کیا ہے، پیغمبر اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو سمجھا، اسلام کے ظاہری باطنی تقاضے کیا ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ جب چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو اتنی سادگی سے بیان کرتے ہیں، بالکل دو چار کی طرح، لگتا نہیں ہے کہ کوئی اس میں ایچ پیچ ہے، کوئی اس میں منہ شگافی ہے، کوئی بہت زیادہ دقت ہے، کوئی چیز کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلف ہے۔ اس پر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اس سے تو دین ایک بہت ہی سادہ سی شکل میں سامنے آ جاتا ہے، جبکہ باقی علوم کو دیکھیں ان کے اندر گہرائی ہوتی ہے، وسعت ہیں، تفصیلات ہیں۔ اسی لیے ہماری جو دین کی شرح و وضاحت کی کتابیں ہیں ان میں بہت بڑے بڑے مسائل اور چیزیں بیان ہوتے ہیں، تقاضے ہیں۔ یہ اتنا سادہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مذہب، اتنا واضح، اتنا دو ٹوک، اتنا مختصر کیسے ہو سکتے ہیں اس کے تقاضے؟ اگر یہ قیامت تک کی ہدایت ہے تو اتنی سادگی سے اس کو 2 4 5 8 چیزوں میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دی ہے کہ اس کا دین فطرت پر مبنی ہے۔ اس پر میں بڑی تفصیلی گفتگویں کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے پہلے یہ بنیاد واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت بنائی ہے، اور پھر اس کے بعد اس فطرت ہی کے تقاضوں کو اپنے دین کی صورت دے دی ہے۔ ٹھیک۔ تو جو چیز فطرت کے مطابق ہوگی، فطرت پر مبنی ہوگی، فطرت جس کا اقتضا پیدا کرے گی اور اس کے جواب کے طور پر سامنے آئے گی، وہ پیچیدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جن علوم کو ہم پیچیدہ سمجھتے ہیں وہ در حقیقت ہمارے خیالات کی ترک تازیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جب دین دے رہے ہیں تو ہر انسان کے لیے دے رہے ہیں، کہو ماں کے لیے دے رہے ہیں، عارف و عامی کے لیے دے رہے ہیں، تو وہ تو وہی بات کہیں گے کہ جو بالکل انسان کی فطرت پر مبنی ہے، کسی خاص فن کے متخصصین کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ہے، اور ہر انسان کے لیے ہے، اور چونکہ ہر انسان کی بنیادی فطری ضرورتوں کے لحاظ سے ہے تو اس وجہ سے وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیش کردہ دین کی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ الدین یسر، یعنی یہ دین جو میں لے کر آیا ہوں یہ ایک آسان دین ہے۔ تو اگر کوئی چیز آپ کو مشکل لگ رہی ہے، پیچیدہ لگ رہی ہے، تو اس پر تو غور کرنا چاہیے کہ آپ کہیں کوئی غلط تعبیر تو نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ صاف عربی زبان میں ہے، وہ آخری درجے کی ابانت کے ساتھ اپنی بات بیان کرتا ہے، جگہ جگہ اس بات کو کہتا ہے کہ اس میں کوئی کج پیش نہیں ہے، وہ ایک سیدھی صاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میں تو صراط مستقیم کے اوپر ہوں۔ صراط مستقیم یا سیدھی راہ کی تعبیر اسی دین کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ ہم اپنی نمازوں میں اسی کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ ساری تعبیرات در حقیقت یہی بتانے کے لیے ہیں کہ یہ دین انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس لیے نہایت سادہ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ انسان کے اندر اس کا اقتضا ہونا چاہیے، اس میں کوئی کج پیش نہیں ہے، اور جب انسان اس کو مان لیتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی خوبصورتی اور بہت ہی ایجاز سے آپ نے بتایا کہ چونکہ فطرت کی ایک رمق روشنی ہمارے اندر موجود ہے، اسی کا جواب بھی دین دیتا ہے، تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اس سے یہ مختلف ہو یا پیچیدہ ہو؟ بحث کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم نے آپ سے سمجھا تھا کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، 2 بنیادی چیزیں آپ نے بتایا تھا کہ ایک عمل صالح اور دوسرا تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، بہت اس کی وضاحت ہوئی تھی۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ عام حالات میں ایمان کے تقاضے یہی 2 جو میں نے بیان کیے ہیں، لیکن انسان کو اس کے خارج کے لحاظ سے جو حالتیں اس دنیا میں پیش آ سکتی ہیں ان کی رعایت سے
ان کے علاوہ 3 اور تقاضے بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور پہلا تقاضا آپ نے بتایا ہے ہجرت کا۔ پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ عام حالات کے علاوہ سچویشنز کیسے پیدا ہوتی ہیں، کوئی اس کی آپ مثال دے سکیں، اور یہ ہجرت پھر ایمان کا تقاضا کیسے بن جاتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس بحث کی بنیاد یہاں سے اٹھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا ہے، اس دین کا ایک ظاہر ہے اور اس دین کا ایک باطن ہے۔ باطن کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے، ظاہر کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس ظاہر و باطن دونوں کے لیے بھی لفظ اسلام جب دین کے طور پر بولا جاتا ہے تو قرآن اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ظاہر اور باطن کے اس فرق کے ساتھ بھی اسی لفظ کو استعمال کرتا ہے۔ اس کی مثال سورہ حجرات میں موجود ہے، جہاں پر ان لوگوں کو جو بدو تھے، باہر سے آ کے ایمان لائے تھے، پوری طرح ایمان ان کے دل و دماغ میں نہیں اترا تھا، خطاب کر کے یہ کہا کہ تم ایمان کے دعوے نہ کرو، ایمان تو ایک باطنی حقیقت ہے جو انسان کے دل و دماغ کا احاطہ کرتی ہے، تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ یعنی جو ظاہر میں چیزیں تقاضا کی جاتی ہیں، جیسے مثلا یہ کہ توحید کا اقرار کرنا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ان چیزوں کو تم نے مان لیا ہے، لیکن یہ کہ ایمان کیا ہے، اللہ کے ساتھ سچا تعلق کیا ہے، اس کی حقیقی معرفت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق انسان کے باطن میں کیا انقلاب پیدا کر دیتا ہے، انسان کے اندر بندگی کا شعور کیسے پیدا ہوتا ہے، بندے اور خدا کے باہمی تعلق کی حقیقی احساسات کیا ہیں، یہ ایمان ہے، اور یہ ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ تو اس موقع کے اوپر بھی یہ دونوں تعبیریں الگ الگ استعمال کی ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس گفتگو کا میں نے حوالہ دیا، اس میں بھی یہ دیکھیے کہ جبریل امین نے جب آ کے سوالات کیے ہیں تو انہوں نے 2 سوال کیے۔ پہلے یعنی ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو یہاں پر بھی گویا اسلام کو اسی مفہوم میں استعمال کیا جس کی مثال ہمارے پاس سورہ حجرات میں موجود ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بھی ارکان بتا دیے اور اسلام کے بھی ارکان بتا دیے، 5 چیزیں بیان کر دی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اعجاز ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کو ہمارے سامنے رکھ دیا، اور پھر یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ جبریل امین اس لیے آئے تھے یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانا چاہتے تھے۔ قرآن مجید انہی سب چیزوں کو بیان کرتا ہے، انہی کی دعوت دیتا ہے، جگہ جگہ ان کو اس اعجاز کے ساتھ بھی بیان کرتا ہے اور بعض جگہوں کے اوپر اس کی تفصیل بھی کرتا ہے۔ تو یہ تو اصل میں ایمان و اسلام ہو گیا، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ چیزیں جن پر ایمان و اسلام کھڑے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر کے بتا دی۔ اسی وجہ سے لوگوں نے یہ تعبیر اختیار کی کہ یہ ارکان اسلام ہے، گویا اسلام کی عمارت ان ستونوں کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ جو ایمان ہے اصل حقیقت تو وہی ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کی سچی معرفت، عبد و معبود کے تعلق کا شعور، میں بندہ ہوں وہ میرا مالک ہے، اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے مجھے بنایا ہے۔ تو یہ ایمان اب مجھ سے کیا آنے کے بعد بس چھوڑ کر چلا جائے گا کہیں، یہ کچھ تقاضے کرے گا نا۔ تو وہ تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ ایمان میرے دل و دماغ میں اترتا ہے تو پھر مجھ سے علم اور عمل کے لحاظ سے کچھ چیزیں چاہتا ہے، وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ تو ان میں پہلے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ایک تقاضے تو وہ ہیں کہ میں جنگل میں ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں بڑا ہوں، میں کسی جگہ پر کھڑا ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں عالم ہوں، میں عارف ہوں، میں عامی ہوں، کوئی بھی میری حیثیت ہے۔ ہر حیثیت میں ہر وقت جو تقاضے مجھ سے کیے جاتے ہیں وہ 2 ہیں، یعنی میں اچھا عمل کروں گا، یعنی یہ بات جگہ جگہ قرآن مجید نے واضح کی ہے کہ جب تم ایمان لاتے ہو تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان کا تخم تو کاشت کر دیا جائے تمہارے دل میں لیکن وہ عمل کی صورت میں برگبار نہ لائے۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اگر نہیں ہو رہا تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ یعنی کیا ایمان کی حقیقت سے آشنائی نہیں ہے؟ کیا ایمان کو جیسے جاننا تھا اس طرح نہیں جانا گیا؟ کیا ایمان جن چیزوں کی معرفت پیدا کرنا چاہتا ہے وہ معرفت کی سطح پر نہیں آئی؟ کیا ایمان جس علم پر مبنی ہے اس میں کوئی خامی رہ گئی ہے؟ تو اس پر غور کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان دل کے اندر اتر جائے اور پھر وہ عمل صالح کا تقاضا نہ کرے۔ یہ انسان کی فطرت کا اقتضاء ہے، اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے، اور اسی وجہ سے جگہ جگہ یہ کہا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جیسے ہی آدمی ایمان لے آتا ہے تو خدا کو ماننے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے
کہ اب میں اپنی زندگی کو سنواروں گا. جب زندگی کو آپ سنوارتے ہیں، اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، تو اس سے عمل وجود میں آتا ہے. وہ عمل کون سا عمل ہوتا ہے؟ صالح عمل، ٹھیک، اچھا عمل. تو یہ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان آئے گا تو اس کا ظہور اس صورت میں ہو جائے گا، لازمی تقاضے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ میں ایک معاشرت پسند حیوان ہوں. یعنی انسان کی حیثیت سے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں معاشرت کی طرف توجہ نہ کروں. کوئی آدمی غیر معمولی اقدام کر کے دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے اور کہیں دھونی رما کر بیٹھ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر ہم ایک خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے اعزا اقربا ہیں، میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم دوست احباب کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، ہم کہیں معاش کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہمارا ایک ماحول بنتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ماحول ہمارے باطنی وجود سے بھی متعلق ہوتا ہے اور ظاہری احوال سے بھی متعلق ہوتا ہے. تو اس سے جو تقاضا ہر شخص کے لیے پیدا ہو جاتا ہے اور ہر وقت پیدا ہو جاتا ہے، اس کو قرآن مجید نے دو تعبیریں دی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی وہ بھلائی کی باتیں جن پر بحث کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، مراکش میں رہنے والا بھی مانتا ہے، انڈونیشیا میں رہنے والا بھی مانتا ہے، برطانیہ میں رہنے والا بھی مانتا ہے، امریکہ میں رہنے والا بھی مانتا ہے. تو وہ چیزیں کہ جو انسانیت کے ہاں بھلائی کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، اگر کوئی شخص ان سے انحراف کر رہا ہے تو اسے توجہ دلائی جائے. اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جو برائی سمجھی جاتی ہیں، جو انسانیت کے نزدیک برائی ہیں، جن کے برائی ہونے پر کسی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیے، دو چار چیزوں کے بارے میں کوئی تعبیر کا اختلاف الگ بات ہے، لیکن یہ باتیں مانی ہوئی باتیں ہیں. کسی آدمی کو آپ کہیں کہ صداقت اچھی چیز ہے، کہیں کہ ایمانداری اچھی چیز ہے، تو ہر آدمی اس کا اقرار کرے گا، کیونکہ انسان کو حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے. یہ حقیقت میں انسان کے لیے وجودی حقائق ہیں. یعنی یہ اسی طرح ہے جس طرح میری آنکھیں آفتاب کو دیکھتی ہیں، اسی طرح میرے اندر جو حادثہ اخلاقی ہے وہ ان صداقتوں کو بھی دیکھتا ہے، ان کو محسوس کرتا ہے. بس ان کے لیے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، تعبیریں مختلف ہوتی ہیں، اطلاقات میں تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے، ورنہ سارے انسانوں کے نزدیک یہ جانی پہچانی چیزیں ہیں. ان کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، اسی کو دوسری جگہ اس طرح بیان کیا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی ایک دوسرے کو، ظاہر ہے کہ باپ بیٹے کا تعلق پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اسی طرح بہن بھائی ہیں، اعزا اقربا ہیں. تو یہاں بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ یہ تعلق ہے کہ جس کا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں معروف اور بھلائی کی تلقین کرنی چاہیے. تلقین کرنی چاہیے. ظاہر ہے اس کا موقع ہوگا، حکمت کے بھی تقاضے ہوں گے، کب بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے. لیکن جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ آپ یہ طریقہ نہیں اختیار کر سکتے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. یعنی آپ کو اس معاملے میں حساس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ایک کشتی کے مانند ہے، ہم سب اس میں سوار ہیں، اور اگر اس میں کوئی ایک سوراخ کرے گا تو سب ڈوبیں گے. برائی سوسائٹی کے لیے برائی بن جاتی ہے. برائی پہلے مرحلے میں گناہ ہوتی ہے، آگے بڑھ کر وہ جرائم کی صورت اختیار کر لیتی ہے. اسی لیے ہم نے ریاستیں بنائیں، حکومتیں قائم کی، حکومتوں کے جبر کو گوارا کرتے ہیں تاکہ برائی نہ پنپنے پائے. تو برائی اور بھلائی کے بارے میں سوسائٹی کو بحیثیت مجموعی حساس ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس میں اطلاق کے اختلافات ہوتے ہیں تھوڑے بہت، ورنہ سبھی لوگ اس بات کو مانتے ہیں. اگر آپ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے میرے دروازے پر ڈال دیں گے تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ آپ نے ایک برائی کا ارتکاب کیا ہے. کسی کو ملاوٹ کر کے کوئی چیز دے دی ہے، جھوٹ بول کے دے دی ہے، دھوکہ کر دیا ہے، فریب کر دیا ہے، تو ان جرائم کے بارے میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہوتی. تو یہ در حقیقت ہمیں تعلیم دی گئی. یہ دونوں تقاضے ہماری زندگی کے تقاضے ہیں، یہ کبھی ہم سے الگ نہیں ہوتے. ایسا نہیں کہ کبھی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ جب بھی موقع ملے گا ہم ان تقاضوں کو پورا کریں گے. اچھا عمل، ظاہر ہے کہ میں معطل ہو کے تو نہیں بیٹھ جاتا، عمل کروں گا نا، کوئی بات بولوں گا، کسی چیز کی طرف آگے بڑھوں گا، میرے اعضاء و جوارے کسی نہ کسی چیز کا اہتمام کریں گے. یہ جیسے ہی ہوتا ہے تو عمل وجود میں آ جاتا ہے. تو عمل وجود میں آئے گا تو مجھے اس پر نگران رہنا ہے کہ چونکہ میرے باطن میں ایمان ہے، میرا عمل صالح ہونا چاہیے، میرا عمل اچھا ہونا چاہیے. اس کو بعض اوقات نیک عمل سے بھی تعبیر کر لیا جاتا ہے. اور ایسے ہی اگر مجھے موقع ملے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، میرے پاس کام کرتا ہے، کسی کاروبار میں میرا اس کا اشتراک ہے، کسی سیاسی جماعت میں میں اس کے ساتھ ایک کارکن کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں،
اگر میں دیکھوں گا کہ کوئی بھلائی ہے جس کو اسے اپنانا چاہیے تو میں اس کی طرف اسے توجہ دلاؤں گا، اور اگر میں یہ دیکھوں گا کہ یہ کسی برائی کا میلان رکھتا ہے یا اس میں پڑا ہوا ہے یا اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس سے روکنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ در حقیقت وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمارے لیے ایمان کے تقاضوں کی حیثیت سے قرآن نے ایسے بیان کر دیا۔ اس کے بعد جو سوال آپ نے کیا ہے اور جو بات میں نے آگے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی کا یہ تو عموم ہے، یہ میرے شب و روز ہیں، ان کے ساتھ تو مجھے سابقہ پیش آنا ہی ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ عمل سے معطل ہو سکتا ہوں نہ سوسائٹی سے الگ ہو سکتا ہوں۔ تو یہ تو تقاضے وہ ہیں جو ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہیں اور ہر حالت سے متعلق ہیں، لیکن بعض خصوصی صورتیں بھی پیش آتی ہیں۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں ہمیشہ سفر کرتا ہوں، یعنی کبھی کبھی سفر بھی کرتا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں ہمیشہ کاروبار کرتا ہوں، کبھی کبھی کاروبار کا فیصلہ بھی کر لیتا ہوں۔ تو وہ چیزیں جو زندگی میں کبھی کبھی پیش آتی ہیں، وہ احوال جو ہمیشہ کے احوال نہیں ہیں، جو ہر وقت کے احوال نہیں ہیں، جو ہر زمانے کے احوال نہیں ہیں، ان میں بھی کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، تو عام حالات کے لیے جو تقاضے ہیں وہ تو یہ دو ہی ہیں، اور جب بھی کوئی آدمی یہ پوچھے گا تو ہم اس کے جواب میں یہی بیان کریں گے۔ لیکن جو خصوصی حالات پیش آتے ہیں ان کو اب دیکھنا ہے کہ کیا ان میں بھی ہمارا دین کوئی تقاضے پیدا کرتا ہے۔ تو وہ 3 تقاضے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں، اور وہ بڑے اہم ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں تحریکیں اٹھتی ہیں، اجتماعی احوال پیش آتے ہیں، بسا اوقات لیڈرشپ رہنمائی کرتی ہے، بڑے رہنما پیدا ہو جاتے ہیں۔ آخر ہم سنتے رہے نا کہ ایک زمانے میں ہندوستان سے لوگوں کو ہجرت کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا، بعض علماء نے فتویٰ دے دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو گیا، یہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے کبھی جہاد کرنے کے لیے لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ تم میں سے تو ہر ایک کے اوپر اقامت دین فرض ہے، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان، تمہارے روزے، تمہاری نماز یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایسی بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں۔ تو وہ تقاضے جو دین کی روح سے یا قرآن مجید کی روح سے ہمارے اس طرح کے حوال سے پیدا ہوتے ہیں، کیا وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کو حوالہ دے کے بیان کیا ہے، یا قرآن مجید ان کو کسی مختلف طریقے سے بیان کرتا ہے؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فی الواقع مختلف طریقے سے بیان کرتا ہے، ان سے الگ ڈسٹنگ کر دیتے ہیں، ان سے الگ کرتا ہے، اور الگ کر کے ان تقاضوں کو بھی پورے زور سے واضح کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب قرآن ان کو بیان کرتا ہے تو بالکل ٹھیک اس جگہ پہ رکھ دیتا ہے جہاں سے پھر انسانی فطرت کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی۔ ان میں جو پہلا تقاضا ہے وہ ہجرت ہے۔ ہجرت کا تقاضا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، اس سے پہلے ہم بیان کر چکے کہ اس کا ظہور کس صورت میں ہوگا، میرے ایمان کا اسلام کی صورت میں۔ اور اسلام میں کیا چیزیں کرنی ہیں؟ مجھے شہادت دینی ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مجھے نماز کا اہتمام کرنا ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے حج و عمرہ کے لیے جانا ہے، یعنی میں اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنے ایمان کا اظہار کروں گا۔ یہ اظہار زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ جب میں اس کا اظہار کرتا ہوں تو کیا میری سوسائٹی اس معاملے میں میرے خلاف کھڑے ہو کر کسی جبر پر تو نہیں آمادہ ہو جاتی؟ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی میرے اس ایمان سے اختلاف کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا بھی بارہا ہوتا ہے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں کی حیثیت سے اپنے دین کو پیش کرتے ہیں تو ایسے بہت سے معاشرے ہو سکتے ہیں کہ جس میں لوگ یہ کہیں کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں، ان سب چیزوں سے دنیا میں لوگ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اختلاف سے یہ دنیا مبرہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ یہاں اختلافات ہوں گے، اختلافات رہیں گے، لیکن ایسا بھی بارہا ہوتا ہے کہ بعض معاشرے اس طرح کے معاملات میں آمادہ جبر ہو جاتے ہیں۔ اس کو انگریزی زبان میں آپ پرسیکیوشن کے لفظ سے ادا کرتے ہیں، یعنی کسی شخص کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا جائے، اس کی جان کے لوگ درپے ہو جائیں، اس کے مال کے درپے ہو جائیں، اسے اپنے وطن سے نکالنا چاہیں، اور اس کا قصور اس کے سوا کچھ نہ ہو کہ وہ ان سے مختلف دین کو اختیار کیے ہوئے۔ اسی کو قرآن مجید نے فتنہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی عربی زبان میں اس کو فتنہ کہا ہے کہ کسی شخص کو اس امتحان میں ڈال دیا جائے کہ وہ اللہ کا نام کیوں لیتا ہے، اللہ کو اپنا پروردگار کیوں مانتا ہے، تنہا اللہ کو کیوں مانتا ہے،
ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک زمانے میں شرک کا غلبہ رہا ہے. شرک ایک تہذیب کی حیثیت رکھتا تھا اور بادشاہ بھی اس کے ماننے والے تھے. وہ بسا اوقات اپنا دین دوسروں سے منواتے تھے. اس طرح کی صورتحال خود مذہبی معاشروں میں پیدا ہوئی ہے. یہ معلوم ہے کہ خود مسیحیوں کے ہاں پادریوں نے، ہمارے ہاں بعض موقعوں کے اوپر علماء نے اور بعض موقعوں کے اوپر حکمرانوں نے کس طرح سے بعض چیزیں جبرن منوانا چاہیے دوسروں سے. خلق قرآن میں احمد بن حنبل سے جو کچھ ہوا اس سے ہم میں سے ہر شخص واقف ہے. تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ کسی شخص کے لیے اپنے ایمان کا اظہار کرنا یہ ناممکن بنا دیا گیا ہے. ٹھیک. پرسیکیوشن کی صورتحال ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، روزہ نہیں رکھنے دیا جا رہا، ایمان کا اظہار نہیں کرنے دیا جا رہا. یعنی یہ نہیں کہ کوئی اختلاف کر رہا ہے یا ماحول سازگار نہیں ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے. ایک آدمی کو آپ ستانے پر آمادہ ہو گئے ہیں، یعنی آپ اسے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کا مال لوٹتے ہیں، اس کو آپ ملازمت سے برخاست کر دیتے ہیں. اس کے لیے اپنے دین کا اظہار کرنا ممکن نہیں رہا. یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر دیکھو کہ کیا تمہارے لیے کوئی ہجرت کی جگہ ہے ٹھیک جہاں جا کے تم اپنے دین کا علانیہ اظہار کر سکو. تو فرمایا کہ پھر لازماً چلے جانا چاہیے. اچھا. یعنی یہ ہجرت پھر ایمان کا تقاضا بن جاتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ایمان کو چھپا لوں گا، میں اس کا اظہار نہیں کروں گا. مجھے اگر کہا جائے گا کہ تم کفر کا اظہار کرو تو میں وہی کر ڈالوں گا. یہ استرار میں تو ہوگا. یعنی اب گویا ایمان کا تقاضا یہ بن گیا کہ میں اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے اظہار کے لیے کسی آزادانہ فضا کا انتخاب کروں جہاں جا کے میں جو کچھ دین کو سمجھتا ہوں اسے بیان کر سکوں، جو کچھ میں دین کو سمجھتا ہوں اس پر عمل کر سکوں. اس طرح کی صورتحال کبھی معاشروں میں پیدا ہو جاتی ہے، کبھی مذہبی گروہ پیدا کر دیتے ہیں، کبھی حکمران پیدا کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے نا کہ اس وقت بھی دنیا میں کتنے ایسے علاقے ہیں کہ جن میں ایسا جبر کا نظام قائم ہے کہ وہاں آپ دین کو جیسے سمجھتے ہیں اس طرح اس پر عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک. یعنی اس دنیا میں بھی، یہ دنیا جس کو اب 21ویں صدی کی دنیا کہتے ہیں، جس میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو بڑی آزادی میسر آ گئی ہے، اس میں بھی پورے ملک موجود ہیں کہ جن میں ایسی پرسیکیوشن ہے، جن میں مذہبی چیزوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، جن میں مسجدوں پر تالے ڈالے گئے ہیں، جن میں قرآن کی اشاعت ممنوع قرار دے دی جاتی ہے. تو ایک آدمی کے لیے اگر یہ صورت کسی جگہ پیدا ہو گئی ہے اور دوسری جانب کوئی ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں وہ ہجرت کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے اسی وجہ سے اس بنیادی حق کے طور پر کھول دیا ہے کہ تم جہاں چاہو چلے جاؤ. آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے جب ہم پابندیاں لگاتے ہیں. لیکن اگر ایسی پابندی نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں اور کسی ایسی جگہ پر جا سکتے ہیں جہاں آپ اپنے ایمان و اسلام کا اظہار کر سکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلے جانا چاہیے. یہی وہ دین کا حکم ہے جس کے تحت آپ کے علم میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. یعنی جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں ہمارے لیے پرسیکیوشن ہی پرسیکیوشن ہے، مذہبی جبر ہے، جو آقا ہیں، جو زبردست ہیں، وہ زیر دستوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں. کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو پیٹا جا رہا ہے، کسی گھر سے نکالا جا رہا ہے، کسی کی معاش کے لیے ذرائع ختم کیے جا رہے ہیں. یہ صورتحال جب مکہ میں پیدا ہوئی تو یہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے پھر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو گیا. یعنی ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب قوم کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کا خاتمہ کر دیا جائے. ٹھیک. تو یہ معلوم ہے کہ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیں. لیکن اس میں جو دوسری چیز ہے وہ بھی بہرحال لازم ہے. یعنی کوئی جگہ ہونی چاہیے، کوئی حبشہ ہونا چاہیے، کوئی یثرب ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے، نکلنے کی کوئی راہ سامنے موجود نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان صبر کرے گا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں کہ اس میں اگر آپ کو کفر کا کلمہ بھی کہنا پڑ گیا ہے تو اللہ اسے معاف کر دے گا. اس میں فرمایا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی ایمان پر دل مطمئن ہے لیکن مجبوری میں آپ کو کفر کی بات کہنی پڑ رہی ہے، یا اپنے اسلام کو چھپانا پڑ گیا ہے، یا ظاہر میں نماز روزے کے بارے میں یہ تاثر دینا پڑ گیا ہے کہ آپ اس کا اہتمام نہیں کر رہے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. ٹھیک. یہ بات استرار میں ہوگی. اگر کوئی استرار نہیں ہے، کوئی جگہ موجود ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو جانا چاہیے. تو اس کو دیکھیے قرآن مجید نے جہاں بیان کیا ہے،
آپ جس مقام کا حوالہ دے رہے تھے اسی سے اس کی حقیقت بھی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے. یہ سورہ نساء ہے جس کی 97 آیت ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یثرب میں جا کے قیام فرمایا اور یثرب کو ایک دارالہجرت کی حیثیت حاصل ہو گئی. یہ کیا تھا؟ ایک جگہ میسر آ گئی جہاں لوگ اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں، جہاں ان کو حفاظت کے ساتھ منتقل کرنا ممکن ہو سکے. جب یہ ہو گیا اور پھر کچھ لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو چھپایا. یعنی ایک وقت وہ ہے کہ راستہ نہیں ہے، کوئی جگہ موجود نہیں ہے، نکلنے کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم ایمان کا اظہار نہیں کرو گے تو تب بھی معاف فرما دے گا، تمہارے دل کی حالت کو قبول کر لے گا. لیکن اگر جگہ موجود ہے تو پھر انسان کو ہجرت کرنی چاہیے. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. جن لوگوں کی روحیں فرشتے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہوئے تھے، یعنی یہ سیاق بتا رہا ہے کہ وہ ایسی جگہ تھے جہاں ان کو اسلام کا اظہار نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. وہ اس جبر کے ماحول میں اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اپنے تعلق کا واضح اعلان نہیں کر سکتے تھے. وہ نماز کا اہتمام نہیں کر سکتے تھے. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے. تو یہ بتایا کہ گویا وہ وہاں پڑے ہوئے تھے اور اس طرح اپنی جان پر ظلم ڈھا رہے تھے. ان سے وہ پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے یہ تم کس حال میں پڑے رہے؟ وہ جواب دیں گے ہم اس ملک میں مجبور اور بے بس تھے. یعنی وہ یہ آگے سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں ظاہر ہے کہ جبر کا ہم نشانہ بنائے گئے. تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بے بسی کی یہ صورت اگر ہے کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے، راستہ موجود ہے، جانے کی جگہ سامنے کھلی ہوئی ہے، تو پھر آدمی کے لیے یہ انتخاب نہیں ہے کہ اچھی بات ہے میں کفر کا کلمہ ہی کہہ دوں گا. نہیں، پھر اس کو ایمان کا اظہار کرنے کی جگہ تلاش کرنی چاہیے. تو گویا قاعدہ کیا بنا؟ قاعدہ یہ بنا کہ ایک آدمی کے لیے دین سے متعلق ماحول اچھا ہے یا نہیں ہے، حالات میں سازگاری ہے یا نہیں، یہ بالکل الگ چیزیں ہیں. لیکن پرسیکیوشن کی صورت پیدا ہو گئی، اسے بالجبر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتا. تو دین اتنی قیمتی چیز ہے کہ پھر اس موقع پر اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا میں اپنے اس وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا سکتا ہوں؟ اگر وہ جا سکتا ہے تو پھر اسے جانا چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے. لیکن اگر نہیں جا سکتا، کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس بے بسی کو قبول فرمائیں گے. اور اس میں اگر اس کو کوئی ایسی بات کرنی پڑتی ہے کہ جس میں اپنے ایمان کو چھپانا پڑتا ہے، ایمان کی کسی بات کو چھپانا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی دلی حالت کو قبول کر لیں گے اور اظہار پر اصرار نہیں فرمائیں گے. تو یہ پہلی چیز ہے. یہ ظاہر ہے کبھی کبھار پیش آتی ہے، ایک حالت میں پیش آ سکتی ہے، دوسری حالت میں نہیں پیش آئے گی. آج کے زمانے میں پیش آ سکتی ہے، کل کے زمانے میں ہو سکتا ہے پیش نہ آئے. اس وقت دنیا کے بڑے حصوں میں یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن کچھ حصے ایسے ہیں کہ جس میں یہ صورتحال ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ بیان کیا کہ یہ وہ تقاضے ہیں کہ جو حالات کے لحاظ سے پیش آتے ہیں. یعنی ہر وقت لوگوں سے یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ وہ ہجرت کر جائیں گے. اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو پھر انہیں اپنا وطن چھوڑ دینا چاہیے. آپ سب پہلا نقطہ بہت ہی وضاحت سے آپ نے بیان کیا کہ یہ جو حالات کی رعایت سے بسا اوقات آپ کی منصبی ذمہ داری ہوتی ہے اور ایسا پریشر پرسیکیوشن کے دین کے وہ جو اصولی تقاضے ان پہ عمل درآمد بھی ممکن نہ رہو، ظلم اور جبر کا ماحول ہو، تو پھر ہجرت کرنی ہے. چند سوالات میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پریکٹیکل سوالات اس اصول کی روشنی میں. مجھے بتائیے گا کہ بارڈر لائن کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک ہندو اکثریتی ملک میں مسلمانوں کو گائے کی قربانی نہیں کرنے دی جاتی اور کوئی کرے تو پرسیکیوشن کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اب کیا یہ بھی ایک عذر بن سکتا ہے؟ مسلمان علماء انہیں ترغیب دیں گے کہ آپ کا حق تھا قربانی، دین کا تقاضا تھا، آپ اس پر عمل درآمد کرتے، آپ کو نہیں موقع مل رہا، تو اب آپ کے لیے بھی ہجرت ہی لازمی ہے. دو چیزیں الگ الگ کر لیجئے. ایک وہ چیزیں جو دین میں لازم کر دی گئی ہیں، مثلا 5 وقت نماز پڑھنا میرے لیے لازم کر دیا گیا ہے. رمضان کے روزے رکھنا سال میں 1 مرتبہ میرے لیے ضروری ہے. اسی طرح مجھے حج کے لیے جانا ہے، عمرے کے لیے جانا ہے،
وہ چیزیں جو مجھ پر فرض کی گئی ہیں، مجھ پر لازم کی گئی ہیں. قربانی اپنی ذات ہی میں کوئی لازم چیز نہیں ہے. پہلی بات یہ اپنی جگہ ایک استحباب کا عمل ہے، اگرچہ احناف اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے دلائل بہت کمزور ہیں. اس معاملے میں جو باقی ائمہ ہیں ان کا مذہبی صحیح ہے کہ یہ ایک نفل عبادت ہے، پہلی بات. دوسری یہ کہ قربانی بھی ایک بڑی عبادت ہے اور آپ کرنے کا موقع پاتے ہیں ایک خاص جانور کے بارے میں کچھ حساسیت ہے. تو یہ وہ صورت نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ پہ ہجرت فرض ہو جائے گی. یعنی آپ کے لیے اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اظہار کرنا ناممکن بنا دیا جائے. اس وقت جن معاشروں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہاں ہمارے لوگ موجود ہیں، وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں، وہ دعوت کی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، وہ مسجدیں بناتے ہیں، وہ بہت سے دین کے احکام پر عمل کرتے ہیں. مسلمانوں کی بستیوں میں جا کر جہاں ان کی اکثریت ہے وہاں گائے کی قربانی بھی کر لیتے ہیں. لیکن بعض جگہوں پر یہ صورت ان کو پیش آتی ہے. اس میں بھی اگر کوئی آدمی محض اس وجہ سے کہ مجھے یہ صورت پیش آ گئی ہے تو میں اسی ملک میں کسی دوسری جگہ چلا جاؤں، یعنی ان علاقوں میں چلا جاؤں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یا وہاں مجھے اپنی کمیونٹی کا اعتماد یا ان کی حفاظت حاصل ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وہ چیز جو اپنی ذات میں لازم نہیں ہے وہ آپ کے لیے ہجرت بھی لازم نہیں کرے گی. وہ چیزیں جو ضروری ہیں، جن کا اظہار ہونا چاہیے، جن کو علانیہ ہی کیا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں البتہ ایسی صورت پیدا ہو جائے اور ہجرت کی جگہ بھی موجود ہو تو پھر اپنا وطن چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، کچھ اور مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مغربی ممالک کے بارے میں بالعموم علماء کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو جو بنیادی دین کے تقاضے ہیں ان پر عمل درآمد مشکل ہوگا اور ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کو روکا بھی گیا. دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں انہیریٹنس یعنی تقسیم وراثت کے اپنے ملکی قوانین بنے ہوئے ہیں. تو اگر کسی مسلمان کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل درآمد نہیں کر سکتا اور اسٹیٹ لا وہاں پر پریویل کرے گا، تو کیا یہ بھی ایک تقاضا بنتا ہے ہجرت کا پرسیکیوشن؟ اس طرح کی چیز کہیں موجود نہیں ہے، لیکن اگر موجود ہو تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے جب آپ کو روکا جائے اور آپ کے پاس کوئی دوسری جگہ موجود ہو تو پھر آپ کو ضرور جانا چاہیے. اچھا، یعنی یہ پہلے طے کر لینا چاہیے کہ کیا فی الواقع یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی استحباب کی چیز ہے، یہ فی الواقع ایک چیز ہے جو فرض کر دی گئی ہے، یہ میرے ایمان کا لازمی تقاضا ہے جو مجھے پورا کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا محض یہ صورتحال ہے کہ میرے انتخاب پر ہے، میں چاہوں تو اس قانون کی پیروی کروں اور چاہوں تو میں اپنے دین پر عمل کروں. میرے پاس اگر انتخاب کا موقع ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ صورت نہیں پیدا ہوئی، یہ تو پھر جبر کا معاملہ نہ ہوا. تو ان سب ملکوں میں آپ دیکھ لیجئے یہ نہیں کہا گیا آپ اگر وصیت کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی وصیت ہی پر عمل ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر ریاست کا جو قانون بھی بنایا گیا ہے روبابل ہو جائے گا. تو یہاں آپ کے اختیار کا معاملہ ہے، اختیار موجود ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ ہجرت کریں. پھر آپ کو چاہیے کہ وہاں آپ دعوت دیں، وہاں لوگوں کے اندر اثر و رسوخ پیدا کریں. پھر تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے نمائندے کی حیثیت سے وہاں موجود ہیں، اور اگر کوئی غلط قانون وہاں پہ پیرالل یا متوازی موجود ہے تو آپ اس قانون کی غلطی واضح کریں. یعنی صورتحال کیا ہے، آپ کے اوپر جبر کیا جا رہا ہے یا ایک مقابل میں دوسری صورتحال ہے؟ مقابل میں تو ظاہر ہے ایک دوسری تہذیب ہے، اس کی اپنی اقدار ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے آپ پر، آپ کے بچوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہوں. اس میں بہتری کی جگہ تلاش کرنا وہ بالکل الگ بات ہے. یہاں زیر بحث یہ ہے کہ ہجرت ایمان کا تقاضا بن گئی ہے. وہ اس وقت بنتی ہے جب پرسیکیوشن کی صورتحال پیدا ہو جائے اور دوسری جانب آپ کو اطمینان ہو کہ استقبال کیا جائے گا اور میرے لیے ہجرت کی جگہ کھلی ہوئی. ٹھیک ہے. ہم صاحب ایک اور مثال میں تفہیم مدعا کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں مغربی ممالک میں کہ آذان کو علی الاعلان سب تک اس کی آواز پہنچے اس کی اجازت نہیں دی جاتی. مسلمانوں کو آذان اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے مسلم ممالک میں ہوتی ہے، اور آذان کا مقصد ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ آواز پھیلے، محلوں تک جائے، لوگ سن کے آئیں. تو اس کو بھی کسی کیٹیگری میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی جبری کی ایک صورت؟ یہ تو دیکھیے لاؤڈ اسپیکر پر پابندی ہوتی ہے. لاؤڈ اسپیکر تو کوئی دین کا لازمی تقاضا نہیں ہے. آپ اگر ویسے اذان دیں تو کسی جگہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے اور وہ مسجد کے حدود میں رہنی چاہیے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. آج کے زمانے میں یہ چیز مانے بھی نہیں ہوتی کیونکہ اب آپ اذان ہی سے لوگوں کو متنبہ نہیں کرتے، ان کے ہاتھوں پر گھڑیاں بھی بندھی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جتنی چیزیں ہیں ان کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. مسئلہ اس وقت بننا چاہیے جس وقت وہ صورتحال پیدا ہو جائے جو مکے میں لوگوں کے لیے پیدا کر دی گئی. یعنی انہیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، خاص طور پر زیر دستوں کے لیے بہت بری صورتحال پیدا ہو گئی. وہ لوگ جو غلام تھے، عورتیں تھیں،
وہ لوگ جو کمزور تھے ان کے لیے دین کا اظہار کرنا ناممکن بنا دیا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس وقت بھی دنیا میں بعض ایسی جگہیں ہیں یہاں یہی صورتحال ہے، اور وہاں سے اگر لوگوں کے لیے کوئی نکلنے کی صورت ہو ضرور نکلنا چاہیے، لیکن وہ نکلنے کی صورت بھی ہونی چاہیے۔ یعنی اب ہم ایک ایسی صورتحال میں پھنس گئے ہیں کہ جس میں دنیا میں قومی ریاستیں وجود میں آ گئی ہیں، اب ویزے ہیں، اب اس کے بعد پاسپورٹ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے چشم براں ہے کہ لوگ آئیں اور آ کر کسی دوسری جگہ پہ قیام کر لیں، تو اب بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، راستے کھلے ہوئے ہوں، آپ وہاں جا سکتے ہوں، یعنی یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ اس کنویں سے نکلیں اور کسی کھائی میں جا پڑیں۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے لیے کون سی جگہ زیادہ مناسب ہے۔ تو اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی معاش کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اپنے اچھے حالات پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس شخص سے زیادہ خوش قسمت کون ہے کہ جو دین کے لیے ہجرت کرے؟ سبحان اللہ۔ اور یہ معاملہ اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے پیش آتا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے تو یہی بہت ہے کہ اسے نماز پڑھنے کی آزادی نہیں ہے، روزہ رکھنے کی آزادی نہیں ہے، دین کے اظہار کی آزادی نہیں ہے۔ ایک عالم کے لیے بسا اوقات یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دین کو جیسے سمجھتا ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہے، اور اس میں ایک جبر کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ یہ جبر پہلے حکومتوں کی طرف سے ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر خود معاشرے کی طرف سے ہو جاتا ہے، مذہبی طبقات کی طرف سے ہوتا ہے، دہشت گردوں کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ حالات کے لحاظ سے آدمی دیکھے گا کہ اس کے لیے کیا صورت پیدا ہو گئی ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ اس کو دین جس طرح کہ وہ سمجھتا ہے اس پر عمل کرنے یا اس کا اظہار کرنے سے جبراً روکا جائے، اور دوسری جگہ اس کے لیے کھلی ہوئی ہو جہاں پر اس کا استقبال کیا جا رہا ہو اور وہاں اس کے لیے آزادی کی فضا ہو، تو پھر یہ ہجرت لازم ہوتی ہے۔ ورنہ آپ کے انتخاب پر ہے، بہتر جگہ کی تلاش تو آدمی کرتا ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو۔ کچھ اور ضمنی پہلو ہیں ہجرت کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کی رائے سامنے آئے۔ یہ بیان فرمائیے گا، کہیں ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، تو دین یہ کہتا ہے کہ ہجرت کی راہیں تلاش کریں، ارض اللہ واسعہ۔ تو ہمارے ہاں جو بالعموم ایک تصور دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو کنڈیم کیا جاتا ہے کہ وہ ظلم تو سہتے ہیں، بغاوت نہیں کرتے، اس ہدایت کی روشنی میں تو دین کا جو مجموعی مزاج وہ سامنے آتا ہے کہ ظلم بھی ہو رہا ہو تو بغاوت، ایجیٹیشن اور رد عمل دینے کے بجائے خود ہمیں سیف ہیون تلاش کرنی چاہیے، اپنا رستہ بدلنا چاہیے۔ اس کے برمقابل جو آج کل ایک صورتحال ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہم پرووک کرتے ہیں، تم پہ ظلم ہوا ہے، تم بھی جواب میں ظلم دو، اس سے بالکل مختلف ہے دین کی ہدایت۔ بالکل مختلف ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے جو ہدایت ہمیں دی ہے وہ بالکل یہ نہیں ہے۔ دیکھیے، جس وقت آپ رد عمل میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ خود ظلم کرتے ہیں، آپ جتھے منظم کرتے ہیں، آپ حدود سے تجاوز کرتے ہیں، آپ لوگوں کو مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، آپ جس چیز کے خلاف اٹھے ہوتے ہیں اسی چیز کا خود ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے دین میں اس کی کسی حال میں بھی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ یہی اصول بتایا گیا ہے کہ اپنے لیے آزادی کی فضا دیکھتے ہو، دعوت دو، پیغام پہنچاؤ۔ اس سے پہلے ہم عرض کر چکے کہ نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا یہ تو ہمہ وقت ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ فضا موجود ہے، ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کسی تشدد کا راستہ اختیار کریں۔ تشدد کا راستہ، لوگوں کی جان مال کے درپے ہونا، یہ فساد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں فساد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنے قریب بھی کبھی ایسی چیز کو نہیں آنے دیا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو جو حالات پیش آئے اس سے ہم واقف ہیں، یحییٰ علیہ السلام کو جو حالات پیش آئے ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے وہاں جو حالات تھے وہ بھی ہمارے علم میں ہے، لیکن وہاں صحابہ کرام کی ایک جمعیت وجود میں آ گئی تھی۔ کبھی ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو، بغاوت کر دو، اس مکے کے اندر فساد پیدا کر دو، نہیں، ہجرت کا راستہ اختیار کیا گیا۔ تو اگر آپ کے لیے اچھی صورتحال ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے دین پر عمل پیرا رہیں، یعنی دین کے وہ احکام جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں آپ ان پر عمل پیرا ہوں، اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ رکاوٹ جبر کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو یہ فتنہ ہے۔ اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اچھی جگہ موجود ہے اور وہاں استقبال کیا جا رہا ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، تو پھر آدمی کو ہجرت کر جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ ہدایات ظاہری بات ہے مسلمانوں سے متعلق ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جب جائزہ لیتے ہیں عالمی منظرنامے میں تو شاید ہی کوئی مسلم ملک ہو 57 اسلامی ممالک میں سے جو پرسیکیوشن کے نتیجے میں جو اسائلم گرانٹ کرتے ہیں ان میں اس کا نام ہو۔
کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ مسلمان ممالک کو ہمیں قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنانی چاہیے، ان کے حکمرانوں کو، ریاست کو توجہ دلانی چاہیے، اور ہمیں آگے بڑھ کر اللہ کی اس ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے ملکوں کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھولنے چاہیے جن پر ظلم اور جبر اس دنیا میں ہو رہا ہے؟ شاید ہی کوئی ایک مسلم ملک ہو جو اس طریقے سے اسائلم دیتا ہو۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے موقعوں پر بھی وہ ممالک جن کو ہم غیر مسلم اکثریت کے ممالک کہتے ہیں وہی اپنے دروازے کھولتے ہیں، یعنی جن کو سب سے بڑھ کر اپنے دروازے کھولنے چاہیے تھے، جنہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان کے پروردگار نے پرسیکیوشن یا اس فتنے کو کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے۔ یہ معلوم ہے، قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یعنی خدا کی زمین کو کھلا رہنا چاہیے انسانوں کے لیے کہ اگر ایک جگہ پر رہنا ان کے لیے ممکن نہ رہے یا ان کے لیے حالات ناسازگار بنا دیے جائیں یا ان پر جبر کیا جائے یا انہیں فتنے کا نشانہ بنایا جائے تو وہ اللہ کی اس وسیع زمین میں جا سکیں۔ اللہ کی اس وسیع زمین کو ہم نے جدید قومی ریاستوں کے نام پر بند کر کے رکھ دیا ہے، اور اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی اپنے دروازے کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں اس کو ایک بڑے درجے کا جرم سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے لیے کبھی خدا کی زمین پر ایسی کوئی پابندی نہ لگائی جائے۔ یہ انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ یہ زمین انسانوں کے لیے ہے، اس میں لوگوں کے لیے نقل مکانی کا دروازہ کھلا رہے، لیکن اگر یہ نہیں کھلا ہوا ہے تو پھر ہر شخص کے لیے اضطرار ہے، یعنی پھر مجبوری کی کیفیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس حالت میں بھی پھر رہو گے تمہارے دل میں ایمان ہونا چاہیے اور تمہارے دل کو ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے۔ اگر دل ایمان پر مطمئن ہے، قلب مطمئن بالایمان، تو پھر اللہ معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ پہلو بھی ذرا واضح کیجیے گا کہ کہیں پر ظلم جبر ہے، دو مسلمان ہیں، ایک عزیمت کا رستہ اختیار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس جبر کو برداشت نہیں کروں گا، اور یہاں تک کہ مجھ پہ اگر اس کے جواب میں ظلم کر کے مجھے مار بھی دیتے ہیں تو میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو کے جانا چاہتا ہوں، اور ایک دوسرا مسلمان ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے، اضطرار کی صورتحال میں جیسے ہدایات ہیں ان پہ عمل کرتا ہے، تو نتیجے کے اعتبار سے کیا اللہ کے یہاں ایک کا درجہ بلند ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی دی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس موقع کے اوپر وہیں پڑے رہیں۔ اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اپنے آپ پر ظلم ڈھانے کے مترادف ہے۔ ہجرت کی راہ کھلی ہے تو پھر آپ کو ہجرت ہی کو اختیار کرنا ہے، یعنی ایمان کا تقاضا، دین کا تقاضا پھر ہجرت ہے۔ ہجرت کی راہ کھلی ہوئی نہیں ہے اور آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں، اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر عزیمت اور رخصت کے دونوں مقامات پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی یہ بھی ہوگا کہ آپ اپنے ایمان کو چھپا لیں، اور یہ بھی ہوگا کہ آپ ایمان کا اظہار کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کو مار دیا جائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا، یعنی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں جو جلیل القدر لوگ ہیں ان میں سے کسی نے اپنے ایمان کو چھپایا ہو۔ البتہ جو لوگ بعد میں ایمان لائے ان کے بارے میں سورہ فتح میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ جب حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہی کے ایمان کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو واپس جانے کے لیے کہہ دیا گیا، یعنی اس موقع پر حملہ نہیں کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں کہ اگر حملہ ہوتا تو وہ لوگ کچلے جاتے جو ایمان لا چکے تھے، دل سے مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے تھے، تو ان کی رعایت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر کوئی شدت کا رویہ اختیار نہیں کیا بلکہ اپنے پیغمبر کو واپس کر دیا۔ تاہم جو صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام جن کے ناموں سے ہم واقف ہیں، ان کے بارے میں یہی ہے کہ انہوں نے عزیمت کی راہ اختیار کی، اور جہاں وہ موجود تھے وہاں انہوں نے اللہ کا نام لیا، اپنے ایمان کا اظہار کیا، اس کے نتیجے میں انہیں مارا بھی گیا، ان میں سے بعض کو ذبح کر دیا گیا، بعض کے ساتھ بہت زیادتیاں کی گئیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مکے میں بہت سے صحابہ کو یہ صورتحال پیش آئی اور انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سارے ہی راستے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے آ گئے، یعنی کچھ لوگوں نے عزیمت کی راہ اختیار کی، ہجرت کا موقع آیا تو ہر ایک نے ہجرت ہی کی۔ یہ معلوم ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکل گئے، یہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام بھی اس کے بعد ایک ایک کر کے باہر جاتے رہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے حبشہ کی طرف بھی جلیل القدر صحابہ نے ہجرت کی، تو پہلا انتخاب کیا ہے؟ ہجرت۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر آپ کے پاس دو چیزوں میں انتخاب ہوتا ہے، یا رخصت
اور یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا بھی اظہار کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، جان دے دیتے ہیں لیکن کسی دوسرے کی جان نہیں لیتے. عظیمت کا یہی رستہ ہے کہ آدمی خود قربانی دے اور لوگوں کے لیے مہمیز اور دعوت فراہم کرے کہ کیسے تبدیل آئی جا سکتی ہے. آخری سوال غام صاحب آج کی نشست کا، ہم نے علماء کی حوالے سے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو بھی ایک منصبی ذمہ داری دی ہے. جو آیت تھی اس میں الفاظ یہ تھے کہ جب وہ تفقہ فی الدین پیدا کریں اور اپنی قوم کی طرف پھر لوٹیں گے. اب اگر کوئی دین کا عالم ہجرت کرتا ہے تو کیا ہجرت کے بعد بھی اس کے اصل مخاطب، اس کی اصل ذمہ داری اس کی قوم باقی رہتی ہے؟ کیا اس کو اپنی قوم سے ہجرت کرنے کے بعد بھی مخاطب رہنا چاہیے؟ قرآن کی کیا آیت اس سے متعلق ہوتی ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی نا، سب سے بڑھ کر تو اللہ کا پیغمبر. ظاہر ہے کہ علماء کرام آپ ہی کے اسوے کی پیروی کرتے ہیں، تو آپ جب تک وہاں رہے آپ اللہ کا دین بتاتے رہے. جب آپ کے لیے حالات ناسازگار کر دیے گئے اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد بھی جو دعوت آپ لے کے آئے تھے، اللہ کی جو کتاب آپ پر نازل ہوتی تھی وہ بالواسطہ طریقے سے لوگوں تک پہنچتی رہی. اس زمانے میں تو یہ معاملہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور ایسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں کہ آپ کسی جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں، اگر کچھ جدید چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ اپنی قوم کے گھر گھر تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنی دعوت پہنچا سکتے ہیں. تو وہ دنیا بالکل تبدیل ہو گئی، اور جب دنیا تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی اسی رعایت کے ساتھ آپ سے متعلق ہوتا ہے. ہم سب بہت بہت تفصیل سے آپ نے چیزوں کو بیان کیا، شکریہ کے ساتھ. ناظرین ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. ہم نے آج یہ جانا کہ مذہب اسلام ظلم، جبر، بربریت، لوگوں کو جب اپنے دین پر عمل درآمد کرنے کے مواقع نہ فراہم کیے جائیں، اس پہلو سے ایمان رکھنے والے آدمی سے کیا تقاضے کرتا ہے، ہجرت سے کیا مراد ہے، ہجرت کب کی جائے گی، اور دین کا مجموعی مزاج اور دین کی حقیقت کیسے ایمان کے اس تقاضے سے متعلق ہوتی ہے. ایمان کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں، ان کو ہم اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے، اور پھر اس مقدمے کو دین حق کے عنوان سے جو میزان میں بیان ہوا ہے خاتمے کی طرف ہم لے کر بڑھیں گے. اور سب سے اہم بحث ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد دین کا وہ کیا مقصد ہے جو سامنے آتا ہے، اس کو زیر بحث لائیں گے. پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. فیڈ بیک دینا چاہیں ای میل کیجیے. یاد دیجیے. اللہ حافظ.